لاہور سے الفت مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگز کور کرتے ہیں. مغل صاحب یہ بتائیے گا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کافی غلط زبان استعمال کی گئی, رادر کافی غلیظ زبان استعمال کی گئی, گالیاں نکالی گئیں وہ بھی ننگی, اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہا ہے, تو یہ کیا ایویڈنس موجود ہے ریکارڈنگ کی شکل میں؟ کیونکہ وہ ایک کاروائی ہوتی ہے نا, حذف کروا دیتے ہیں اسپیکر صاحبان کے, چلیں اگر کہیں ہیٹ آف دا مومنٹ ہو بھی گیا تو معاملہ کو اس طرح اس کو پبلک نہیں کرتے, تو ہوا کیا وہاں پہ؟ خور بھائی, جس دن بجٹ اجلاس تھا اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کی اسپیچ جاری تھی, تو اس سے ایک دن پہلے بلکہ جب اپوزیشن لیڈر کی اسپیچ تھی تو اس میں بھی اس طرح کے نعرے تھے, لیکن ایک خاتون چیف منسٹر کے لیے جو نعرے تھے وہ یقیناً ہم سب کے لیے حیران کن تھے. ہم نے گیلری میں بیٹھ کے ان نعروں کو سنا ہے اور یقیناً وہ نعرے پروسیڈنگ کا حصہ بھی ہیں. جس طریقے سے نعرے لگائے گئے, شاید میں ٹیلی ویژن پہ بھی آن ایئر بھی وہ نعرے نہیں لگا سکتا جس طرح کے وہاں پر نعرے لگائے گئے ارکان کی جانب سے. تو ان نعروں کی وجہ سے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی, اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی باقاعدہ اپوزیشن کے ساتھ, اور اسپیکر نے کہا تھا کہ چیف منسٹر ہے وہ اس ایوان کے لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, آپ سب کا اور مجھ پر بھی واجب ہے کہ ہم اس کا احترام کریں. جس کو اس ایوان نے منتخب کیا ہے ہمیں اس کا احترام کرنا ہے. لیکن اپوزیشن کی جانب سے بقول اسمبلی سیکریٹریٹ ذرائع کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ میری مجبوری ہے, اب کیا کریں, یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے, میرے اکیلے کا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ اسپیکر صاحب اس بات کا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی نے کہا تھا کہ میری بات میرے ارکان نہیں مانتے, اور اسی بنیاد پر جو 26 ارکان کی نااہلی کا ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے کہا تھا, اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا تھا کہ وہ یہ بات آن اوتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ارکان میری بات نہیں مانتے. اور یہ جو ریفرنس ہے اس میں عمر عطا بندیال کیس کا حوالہ دیا گیا ہے, جس سے آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی اور حمزہ شہباز کیس میں اسی بنیاد پر جو ارکان تھے جو نائل ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے جو احکامات تھے اس کو obey نہیں کیا تھا, جس کی بنیاد پر وہ نائل قرار ہوئے تھے اور ان کا ووٹ بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا. تو اسی بنیاد پر یہ ریفرنس بھی دائر ہونے جا رہا ہے. جی خاور صاحب. اچھا پروفیسر صاحب, زاہد مشوانی صاحب سے اگر مین ویل جو ٹیلی فون ملا لیں تاکہ ان سے ہم جان سکیں ماضی کے اندر بھی اس طرح کے کوئی کیسز آئے یا نہیں آئے. 63 والا فیصلہ تو واپس ہو چکا ہے, اس کو بیس کے ساتھ بنا سکتے ہیں, وہ تو ریکال کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. لیکن وہ دیکھیں پریسٹ ہے پر کہ جناب وہ واپس ہو گیا نا فیصلہ 63 والا, تو یہ اسپیکر صاحب کو پتا ہونا چاہیے نا. ڈیفینیٹلی وہ بیس نہیں ہوگی. اچھا, آج کی ایک اور بڑی جو سیاسی سٹوری وہ یہ ہے کہ ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کنکلوڈنگ سپیچ کر رہی تھی مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب, اس دوران جو ہے اندر ڈیمانسٹریشن کر رہے تھے اپوزیشن کے لوگ. بقول ملک احمد خان صاحب کے کہ ان لوگوں نے جو اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے, غلط زبان استعمال کی ہے, لہٰذا ان کے پاس یہ جو حق ہے ممبر رہنے کا یہ کھو چکے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر پھر اس حوالے سے انہوں نے پہلے ریفرنس کی تیاری کرنے کا, اور آج وہ اسلام آباد کے اندر موجود تھے. الیکشن کمیشن وہاں پہ گئے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو انہوں نے اپنا وہ جو ہے ریفرنس ان 26 ارکان کے حوالے سے انہوں نے پیش کر دیا. باہر نکلے میڈیا سے انہوں نے بات بھی کی, انہوں نے یہی بتایا کہ جناب اعلیٰ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق چونکہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. یہ سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے آئین کی پاسداری حلف کی نہیں کر سکتے ان کو اس ہاؤس کا رکن جس کو انہوں نے حلف اٹھایا ہے رہنے کا کوئی حق نہیں. اینڈ کانسیکوینس ول انٹیل, یو ول نو دا ڈیٹیلز ان ویری شارٹ ٹائم. ریفرنس آپ نے دائر کیا کہ نہیں ابھی؟ سر اٹ از آلریڈی دیئر. حسن ویسے آپ کو سمجھ آئی ہے, مطلب ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ 2000 سے آنورڈ بڑے سیشن دیکھے ہیں, مطلب کہ دکم فیل, ایک آدھ دفعہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی چلے, اور مجھے یاد ہے اس میں کیپٹن صفدر صاحب بھی ایم این اے تھے, ان کو مکے شکے بھی لگ گئے تھے, اور اچھے خاصے وہ مسائل ہوتے ہیں ہاؤسز کے اندر. تو اتنا ایکسٹریم سٹیپ لینا ملک احمد خان صاحب کی طرف سے ذرا, پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ریفرنس جو ہے نا دائر کا مطلب اس کا نتیجہ تو وہی نکلنا جو میرے اندازہ ہے کہ اس پر ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہونی. لیکن جس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے, خرافات بکی گئی ہیں, ایک خواتین مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں, اس قسم کی گفتگو مناسب نہیں ہے پارلیمنٹیرین کے لیے. احتجاج کریں, آپ کنڈیم کریں, آپ شاؤٹ کریں, یہ کریں, لیکن گالی مت نکالیں. گالی نکالنے کا کسی کو استحقاق نہیں ہے,
اور خواتین کو گالیاں نکالنا میرے خیال سے بہت ہی نامناسب ہے. اگر وہ آج کھڑے ہو کر پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر کسی مخالف کو گالی نکالیں گے تو کل کیا ان کی خواتین اس گالیوں سے محفوظ رہیں گی؟ یہ مناسب نہیں ہے. مائیں بہنیں سانجھی ہیں اور یہ چیز جو ہے نا ہمارے تو یہ رول ماڈلز ہونا چاہیے جی. یہ تو لیڈرز ہیں. تھڑے پر بھی جو گلی محلے کے اندر بھی لوگ جو ہے نا حیا کرتے ہیں. کوئی ماں بہن پاس سے گزر رہی ہو, کوئی ویسے وہ مطلب بندہ اگر فریلی گفتگو بھی کر رہا ہے تو پھر بھی اجتناب کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ہم نے مطلب خواتین گزر جائیں تو پھر ہم بات کریں گے. جو ہوا تو ریئیکشن فطری ہے ملک احمد خان صاحب کا, لیکن کیا یہ قانونی طور کے اوپر ان کو کچھ سکسیس ملے گی؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. یہ بڑی اچھی بات کی حسن ایوب صاحب نے. پرابلم یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرح کی جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو فالو نہیں کرتے. مشہور زمانہ ہمارے خیاض صاحب آپ کو پتا ہے کہ سیالکوٹ سے وہ ایک انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا تھا, اس کے اوپر یہ بات ضرور ہے کہ ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی مذمت کی تھی. اور یہ جو بات ہے اگر ریکارڈڈ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر مذمت بھی ہونی چاہیے اور ڈسپلنری ایکشن بھی ہونا چاہیے.